بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کیا حال ہے جی آپ لوگوں کی؟ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ ٹھیک ہوں گے. آپ کی پڑھائی کا سلسلہ ٹھیک چل رہا ہوگا. کرنٹ افیئرس میں ہم جو سیریز اس وقت جو ہے وہ ڈسکس کر رہے ہیں. اس سے پہلے ہم لوگوں نے مختلف جو کنٹریز ہیں ان کے پاکستان کے ساتھ ریلیشنز کی بات کی ہے. ایران پاکستان ریلیشن کی ہم نے بات کی جی. پھر اس کے بعد افغانستان کے ریلیشن کی ہم نے بات کی کہ افغانستان کے ریلیشن کیا ہیں. پھر چین پاکستان ریلیشنز کی ہم نے بات کی. اور آج ہم بات کریں گے انڈو پاک ریلیشنز کی، یعنی کہ انڈیا اور پاکستان کے ریلیشنز کس طرح سے ہیں. تو ہم سب جانتے ہیں کہ انڈیا اور پاکستان کے ریلیشن کبھی بھی صحیح نہیں رہے. تقسیم سے لے کر اب تک جو مسئلہ کشمیر ہے وہ ہمارے جو تعلقات ہیں ان کو نارملائز نہیں ہونے دیتا. جب تک کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہوگا تو انڈیا کے ساتھ ہمارے جو تعلقات ہیں وہ استوار نہیں ہو سکتے. اور مسئلہ کشمیر انڈیا حل نہیں ہونے دے گا. انڈیا جب تک کشمیر پر قبضہ نہیں چھوڑتا تب تک ہم بھی ان کے ساتھ جو ہے وہ تعلقات نہیں رکھ سکتے. تو یہ کچھ چیزیں ہیں جن کی وجہ سے ہمارے جو تعلقات ہیں وہ شروع دن سے خراب ہیں. اور انڈیا نے پاکستان کو پہلے دن سے ہی تسلیم نہیں کیا ہے اور وہ یہی چاہتا رہا ہے کہ پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کیا جائے. اور ان دونوں ممالک کے درمیان بہت ساری جنگیں بھی ہو چکی ہیں. یہ ساری چیزیں آج کے اس لیکچر کا حصہ ہیں اور آج ہم ان چیزوں کو ڈسکس کریں گے. سب سے پہلے ہم بات کریں گے جی بارڈر انٹروڈکشن. ٹھیک ہے جی. پاکستان انڈیا اینڈ ادر نیبر کنٹریز کا. پاکستان جو ہے وہ ساؤتھ ایشیا میں لوکیٹڈ ہے اور یہ جنکشن پر ہے سینٹرل ایشیا اور مڈل ایسٹ کا. ٹھیک ہے نا. مشرق وسطیٰ اور جو سینٹرل ایشیا ہے. ٹھیک ہے. ہم ان کی اگر بات کریں تو یہ ان کے سینٹرل ان کا جنکشن پوائنٹ ہے. ان کو کنیکٹ کرتا ہے. واخان ایک چھوٹی سی پٹی ہے جو افغانستان کی وہ پاکستان کو تاجکستان سے جدا کرتی ہے. اور اس طرح سے جو سینٹرل ایشین جو ریاستیں ہیں ان کا کنیکشن ہے. ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد اگر ہم بات کریں تو پاکستان کا جو ٹوٹل لینڈ بارڈر ہے 6774 کلومیٹر لانگ ہے. اور پاکستان بارڈر شیئر کرتا ہے انڈیا کے ساتھ مشرق میں افغانستان اور ایران کے ساتھ مغرب میں اور چائنا کے ساتھ نارتھ ایسٹ میں. یہ ہمارا بارڈر جو ہے وہ شیئر ہو رہا ہے. اور عربین سی جو ہے وہ پاکستان کے ساؤتھ میں واقع ہے. یہ ہو گیا بارڈر کا. اور ہمارے ایسٹ میں جو ہے وہ انڈیا ہے. ٹھیک ہے. اور انڈیا کے ساتھ ہم جو ہے وہ آج کی یہ جو ویڈیو ہے اس میں انڈیا کے حوالے سے ہم باتیں کریں گے. یہ ہمارا نقشہ ہے جی پاکستان کے مختلف صوبوں کا. یہ آزاد جموں کشمیر یہ علاقہ ہے جو مین پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو ہے وہ تنازع ہے. مین چیز یہی ہے. یہ پنجاب یہ بھی لنک کر رہا ہے انڈیا کے ساتھ کنیکٹ ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح سندھ ہے اور یہاں سے یہ ایریا جو ہے وہ انڈیا کے ساتھ جوڑ رہا ہے اور انڈیا نے یہاں پر قبضہ کیا ہوا ہے. انڈین آکوپائڈ کشمیر ہے اور ہمارا جو ہے وہ پاکستان کے پاس آزاد کشمیر اور یہ گلگت بلتستان کا ایریا ہے. پھر ہمارے صوبے ہیں اور ادھر افغانستان ایران. ٹھیک ہے. یہاں پہ چین اور پھر یہ بحیرہ عرب. تو یہ پاکستان کا نقشہ ہے. کنیکشن ہے مختلف کنٹریز کے حوالے سے کہ کون سی کنٹری ہماری کون سی سائٹ پر ہے. اب ہم بات کریں اگر انڈیا اور پاکستان کے ایشوز کے تو کشمیر ایشو جو ہے وہ مین چیز ہے. پھر واٹر ٹریٹی جو ہم نے کی تھی واٹر کا ایشو بھی ہے. ٹیررزم دونوں ممالک ایک دوسرے کے اوپر الزامات لگاتے ہیں کہ جو ہے وہ ٹیررزم میں انوالو ہے. انڈیا یہ کہتا ہے کہ کشمیر اس کا اٹوٹ انگ ہے. کشمیر اس کا اندرونی معاملہ ہے اور جو کشمیر میں تحریک آزادی چل رہی ہے تو اس میں پاکستان انوالو ہے. وہ اس کو دہشت گردی کہتا ہے. پاکستان یہ کہتا ہے جی کہ کشمیر انڈیا کا اندرونی معاملہ نہیں ہے بلکہ کشمیر دونوں ممالک کے درمیان ایک ایسا معاملہ ہے جو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں سب سے پرانا مسئلہ ہے. اور جب تک اس مسئلے کو حل نہیں کیا جائے گا تب تک جو ہے ان دونوں ممالک کے درمیان امن قائم نہیں ہو سکتا. ان دونوں ممالک کے درمیان جو ہے وہ تعلقات برابر نہیں ہو سکتے. اب اس کے بعد اثاثوں کی تقسیم جب پاکستان بنا تھا تقسیم بر صغیر ہوئی تھی تو پاکستان کے حصے کے جو اثاثے تھے وہ بھی پاکستان کو پراپر نہیں دیے گئے. ان ایکول ڈسٹریبیوشن آف برٹش جو برٹش انڈیا تھا تو اس کی جو ڈسٹریبیوشن کی گئی تھی وہ بھی برابر نہیں کی گئی تھی. اس میں بھی بہت سارے ایریاز جو مسلم ایریاز تھے وہ انڈیا میں شامل کر دیے گئے. بہت ساری ریاستوں پر انڈیا نے قبضہ کر لیا. ریاست حیدرآباد کا مسئلہ تھا, جونا گڑھ کا مسئلہ تھا, نادیہ, فیروز پور, بہت سارے ایسے ڈسٹرکٹس تھے, گرداسپور. تو یہ انڈیا نے جو ہے وہ ان پر زبردستی قبضہ بھی کیا تھا. پھر ریڈ کلف جو ایوارڈ تھا اس کے تحت ناانصافی کی گئی پاکستان کے ساتھ. تو یہ معاملات تھے. پھر این او سی وائلیشن, لائن آف کنٹرول پر بہت زیادہ وائلیشن ہوتی ہے.
انڈیا جو ہے وہ انپرووکڈ فائر کرتا ہے، بہت سارے لوگوں کو بے گناہ مار دیتا ہے. گجرات انسیڈنٹ جو ہے اس میں بڑے لوگوں کو مار دیا گیا تھا. ہندو مسلم فسادات ہوتے ہیں وہاں پر. بمبے اٹیکس جو ہے وہ اس میں انڈیا نے یہ الزام لگایا تھا کہ اس میں پاکستانی جو ہے وہ انوالو تھے. اجمل قصاب کو پاکستانی ڈکلیئر کر کے جو ہے وہ پھانسی دے دی گئی، موت کی گھاٹ اتار دیا گیا. تو یہ کچھ ایشوز ہیں، مین ایشوز پاکستان اور انڈیا کے درمیان. ان میں جو سب سے مین ایشو ہے وہ ہے کشمیر ایشو، جس پر ابھی تک پاکستان اور انڈیا 3 بڑی جنگیں ہم لڑ چکے ہیں. 1947 سے لے کر ابھی تک اس کے اوپر بہت ساری جنگیں ہو چکی ہیں. اور مین مسئلہ یہی ہے، اگر کشمیر کا ایشو ریزالو ہوتا ہے تو دن دونوں ممالک کے درمیان تعلقات نارملائز ہونے میں کوئی زیادہ ٹائم نہیں لگے گا. سو مین ایشو جو ہے وہ کشمیر ایشو ہے. جب تک کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہوتا تو ان دونوں ممالک کے درمیان تعلقات قائم نہیں ہوں گے. اب انٹرنیشنل جو پالیٹکس ہے کولڈ وار کے دوران، اس کی ہم بات کریں تو پاکستان نے جو ہے وہ کیپٹلسٹ بلاک جوائن کیا تھا یو ایس اے کے ساتھ. ٹھیک ہے، وجہ کیا تھی؟ اکنامک کرائسس تھا، ویٹ کرائسس تھا 1954 کا، پولیٹیکل کرائسس تھا. اور یو ایس جو تھا وہ پاکستان کو ڈیفنس میں امداد فراہم کر رہا تھا، ویپنز پرووائڈ کر رہا تھا. تو اس وجہ سے پاکستان جو ہے وہ پاکستان کا جھکاؤ جو تھا وہ یو ایس کی طرف تھا، یونائٹڈ اسٹیٹس کی طرف تھا. پاکستان اور انڈیا کے درمیان پہلی جنگ جو لڑی گئی وہ 1947-48 میں. تو اس کو ہم کہتے ہیں جی فرسٹ کشمیر وار. تو پہلی کشمیر کے اوپر 1948 میں جنگ لڑی گئی. اور اس پر بھی یہ ہوا تھا کہ کشمیر جو تھی ایک ایسی ریاست ہے جس میں مسلمان اکثریت میں ہے اور راجہ ان کا ہندو تھا. تو یہ طے ہوا تھا تقسیم کے وقت کہ وہ علاقے جن میں مسلمانوں کی اکثریت ہوگی تو وہ جو ہے پاکستان کے ساتھ شامل ہوں گے، اور جو علاقے جن میں ہندوؤں کی اکثریت ہوگی وہ انڈیا کے ساتھ شامل ہوں گے. تو اس اصول کے تحت جو ہے وہ کشمیر کا علاقہ جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ شامل ہونا چاہیے تھا، لیکن انڈیا نے زبردستی یہاں پر اپنی فوجیں اتار دیں اور پھر اس کے بعد ابھی تک یہاں پر زبردستی قبضہ کیا ہوا ہے. انڈس واٹر ٹریٹی کی ہم بات کریں گے. کشمیر پر انڈیا کا قبضہ ہے اور پاکستان میں زیادہ تر جو دریا ہیں وہ کشمیر کے راستے سے ہی آتے ہیں، کشمیر سے ہو کر آتے ہیں. تو کشمیر پر انڈیا کا قبضہ ہے. تو پاکستان میں جو پانی ہے تو وہ انڈیا کے کنٹرول میں آ گیا کہ انڈیا جب چاہے پاکستان کا پانی بند کر سکتا ہے، جب چاہے وہ ڈائیورٹ کر سکتا ہے، جب چاہے وہ روک سکتا ہے، جب چاہے وہ پانی کو کھول دے گا. تو یہ ایک پرابلم پاکستان کے لیے کریٹ ہو گئی. تو پھر ایک معاہدہ انڈیا اور پاکستان کے درمیان طے پایا، انڈس واٹر ٹریٹی، جس کو کہتے ہیں جو واٹر شیئرنگ ایگریمنٹ ہے دونوں ممالک کے درمیان. 1960 میں سائن ہوا تھا، سپٹمبر 1960 میں. ٹھیک ہے نا، یہ سائن ہوا تھا. اور اس میں جو اپنا معاونت کی تھی ٹھیک ہے، تو ثالثی کا کردار جو ادا کیا تھا وہ ورلڈ بینک نے کیا تھا. اور یہ ایک بہت امپورٹنٹ ٹریٹی ہے. ٹھیک ہے، اور سب سے جو سکسیسفل کامیاب واٹر شیئرنگ ایگریمنٹ ہے ابھی تک. اب انڈس واٹر ٹریٹی میں کیا کچھ ہوا تھا یہ چیزیں ہم ڈسکس کر لیتے ہیں. تو انڈیا اس معاہدے کے تحت انڈیا کو 3 مشرقی دریاؤں کا کنٹرول ملا تھا، جن میں راوی ہے، بیاس ہے، ستلج ہے. یہ جو 3 دریا ہیں یہ انڈیا کے حصے میں آ گئے. آل دا واٹرز آف دا ایسٹرن ریورز شیل بی اویلیبل فار unrestricted use of India until the arise of any unwanted situation. تو ان کا تمام کے تمام واٹر جو ہے وہ انڈیا کے استعمال کے لیے اویلیبل ہوگا. ٹھیک ہے، جب تک کہ کوئی انوانٹیڈ سچویشن جو ہے وہ ارائز نہیں ہوتی. تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ انڈس واٹر ٹریٹی کے تحت راوی، بیاس، ستلج یہ 3 دریا مشرقی دریا جن کو بولتے ہیں یہ انڈیا کو دیے گئے. انڈیا نے ان کا کنٹرول جو ہے وہ حاصل کیا. اب اسی معاہدے کے تحت جو 3 ویسٹرن دریا تھے جن میں انڈس ہے، چناب ہے، جہلم ہے، تو ان کو پاکستان کے کھاتے میں ڈالا گیا. ٹھیک ہے جی، کہ ان کا کنٹرول کیا ہوگا؟ پاکستان کا ہوگا. ان کا پانی جو ہوگا وہ پاکستان کا ہوگا اور انڈیا کو کوئی رائٹ نہیں ہوگا کہ وہ ان کے پانی کو استعمال کرے. اگر پاکستان کی طرف جو فلو ہے وہ متاثر ہو رہا ہے تو انڈیا ان پر کوئی ڈیم نہیں بنائے گا، کوئی واٹر ریزروائر نہیں بنائے گا، کسی قسم کا کوئی بھی ایسی چیز نہیں بنائے گا جس سے یہ ان کا فلو ڈائیورٹ ہوتا ہو، ان کے فلو میں کمی آتی ہو یا کوئی بھی مسئلہ پاکستان کے لیے اٹھتا ہو. جو پرماننٹ انڈس کمیشن تھا وہ سیٹ اپ کیا گیا یونائٹڈ نیشن کے تحت. اور یہ جو پرماننٹ انڈس جو ہے وہ کمیشن اس لیے بنایا گیا کہ اگر کسی قسم کا کوئی بھی واٹر شیئرنگ کے حوالے سے کوئی مسئلہ ہوتا ہے دونوں ممالک کے درمیان
تو پھر اس کو حل جو ہے وہ انڈس کمیشن کرے گا. ٹھیک ہے جی. اور اس ٹریٹی کے تحت انڈیا جو ہے واٹر یوز کر سکتا ہے ویسٹرن ریورز کا ڈومیسٹک کے لیے, نان کنزمپٹیو نیڈس کے لیے, اور سٹوریج, اریگیشن اور جنریشن آف الیکٹریسٹی کے لیے بھی. ٹھیک ہے جی. The treaty gave India 20% of the water from Indus River system and the rest 80% to Pakistan. جو انڈیا ہے اس کو انڈس ریور سسٹم سے 20% واٹر جو ہے وہ استعمال کرنے کا حق دیا گیا اس معاہدے کے تحت, اور جو باقی 80% تھا وہ پاکستان کا حق تھا, پاکستان کے حوالے کیا گیا. اور یہ جو اسکیم تھی اس میں یہ تھا کہ فلڈ پروٹیکشن یا فلڈ کنٹرول کے حوالے سے دونوں ممالک جو ہوں گے وہ کوشش کریں گے کہ کسی دوسرے ملک کے لیے کوئی ایسا کام نہ ہو کہ وہ اس کو ڈیمیج کرے. ٹھیک ہے, وہاں پر مالی نقصان ہو تو اس سے ایوائڈ کریں گے, کوئی ایسا ریزروائر نہیں بنائیں گے, کوئی اس طرح سے ڈائیورژن نہیں ہوگی کہ جس سے دوسرے ممالک کو نقصان ہو. اور جو نیچرل چینلز ہیں, ٹھیک ہے, ریورز کی ڈسچارج آف فلڈ یا ادر ایکسیس جو واٹر ہوگا اس کو وہ بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور اس کی کوئی لمیٹیشن نہیں ہوگی انڈیا یا پاکستان کے اوپر, اور کوئی جو کنٹری ہوگی وہ کسی قسم کا کوئی اس طرح کا کلیم جو ہے وہ نہیں کرے گی. ٹھیک ہے نا, یہ ذہن میں رہے آپ کے پاس. اب یہ معاہدہ ہوا 1960 میں, اس کے 5 سال کے بعد پاکستان اور انڈیا کے درمیان 1965 کی جنگ چھڑ گئی. انڈیا نے پاکستان پر حملہ کر دیا رات کی تاریکی میں, اور پھر پاکستان نے جو ہے وہ یہ تقریباً 16-17 دن یہ جنگ جاری رہی, اور پاکستان نے انڈیا کا حملہ جو ہے وہ پسپا کر دیا, اور یہ ایک بہت بڑا دھچکا لگا دونوں ممالک کے درمیان جو تعلقات تھے اس میں. اور اس کے حوالے سے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں کیا نقصان ہوا, کیا کیا معاملات ہوئے. انڈیا نے جو ہے وہ اناؤنس بھی نہیں کیا اور پاکستان میں انٹر ہو گیا. ٹھیک ہے, ڈفرینٹ بارڈر سے. تقریباً 30,000 انڈین آرمی جو تھی وہ اس جنگ میں شریک ہوئی. 5,000 پاکستانی سپاہی اس میں ہوئے, اور یہ جو وار ہے اس کو ٹینک وار بھی کہتے ہیں. اور اس وار میں جو ہیرو وار کے ابھر کر سامنے ہے ایم ایم عالم, جنہوں نے تقریباً 1 منٹ سے کم ٹائم میں 5 انڈین طیارے جو ہے وہ گرا دیے, مار گرائے. اور انڈیا کے لیے, انڈیا کی جو ایئر فورس تھی اس کے لیے ڈراؤنا جو خواب تھے وہ ایم ایم عالم, محمد محمود عالم, ٹھیک ہے, وہ ثابت ہوئے, جن کے بھی ریسنٹلی محمد محمود عالم آئی تھنک 2012 میں ان کا انتقال ہوا ہے. ماشاءاللہ سے ایک بہت بڑا نام تھا اور ورلڈ ریکارڈ تھا ان کا, جو ابھی تک کسی نے بریک نہیں کیا. پھر اس کے بعد 1971 میں پھر جنگ ہوئی انڈیا اور پاکستان کی, جو ہے وہ پاکستان اور انڈیا, اصل میں پاکستان میں پولیٹیکل کرائسس تھا, اور اس پولیٹیکل کرائسس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے انڈیا نے جو ہے وہ حملہ کیا. اور اس حملے کے نتیجے میں کیا ہوا جی, رزلٹ کیا نکلا, بنگلہ دیش بن گیا جی. بنگلہ دیش بن گیا, پاکستان 2 حصوں میں ٹوٹ گیا. ٹھیک ہے جی. پاکستان کے 2 جو پارٹ تھے, ایسٹ پاکستان اور ویسٹ پاکستان, تو جو ایسٹ پاکستان تھا وہ بنگلہ دیش بن گیا, اور پاکستان کو اس جنگ میں جو ہے وہ ہار کا سامنا کرنا پڑا. بہت سے پاکستان کے جو سپاہی تھے, پاکستان کے فوجی جو تھے, پاکستان کے جو لوگ تھے وہ جنگی قیدی بن گئے. اور یہ جو جنگ تھی یہ پاکستان کے لیے بڑی جو ہے وہ نقصان دہ ثابت ہوئی, کیونکہ اس جنگ کے نتیجے میں پاکستان کو اپنے ایک جو ہے وہ حصے سے ہاتھ دھونا پڑے, اور ہمارا جو ایسٹرن ونگ تھا وہ بنگلہ دیش بن گیا. اور یہ ہمارا بہت بڑا نقصان ہوا, کیونکہ 1970 میں پہلی دفعہ پاکستان میں عام انتخابات ہوئے تھے 1970 میں, اور ان عام انتخابات کے نتیجے میں 2 بڑی پارٹیاں ابھر کر سامنے آئی تھیں. پاکستان جو ایسٹرن ویسٹ پاکستان تھا, ٹھیک ہے, جو ابھی موجودہ پاکستان ہے, اس میں پیپلز پارٹی, ٹھیک ہے, PPP, ذوالفقار علی بھٹو, اور جو بنگلہ دیش تھا وہاں پر عوامی لیگ, یہ میجارٹی جو پارٹیز تھیں وہ ابھر کر سامنے آئیں, اور ان دونوں کا آپس میں معاملات طے نہیں ہو پائے, جس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ وہاں پر ایک سول نافرمانی اور اس طرح کا معاملہ ہوا, فوج انوالو ہوئی, پھر انڈیا نے بھی اس میں حملہ کر دیا, اور پھر اس طریقے سے جو ہے وہ فال آف ڈھاکہ, ٹھیک ہے نا, ہمیں دیکھنا پڑا. اور اس جنگ کے نتیجے میں پاکستان کو بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑا. یہ 2 جنگیں 3 جنگیں, اس کے علاوہ پھر ہم نے جو ہے وہ 1999 میں بھی کارگل وار لڑی, اور کارگل وار کا بھی بیسک مقصد جو تھا وہ کشمیر کا کنٹرول تھا. جو مین کاز تھا کارگل وار کا, کنٹرول اوور کشمیر, ٹھیک ہے, یہ مین تھا. اور ویدر کنڈیشن جب بھی جو تھیں وہ خطرناک ہو جاتی تھیں, سخت ہو جاتی تھیں, تو انڈین جو تھیں وہ اپنی پوسٹیں خالی کر دیتے تھے. تو ویدر کنڈیشن جب زیادہ سخت ہوئی تو انڈین پاکستان آرمی نے جو ہے وہ آکوپائی کر لی کچھ پوسٹ انڈین سائڈ کے اوپر LOC کے کراس, ٹھیک ہے جی.
اور انڈین آرمی نے جو ہے پھر اس کا فائنل اٹیک کیا جولائی میں. اور یہ جو تھی ان کی یہ جو جنگ تھی کارگل وار تھی, اس میں بھی پھر بہت سارے مسئلے ہیں, اس پہ ہم الگ سے بات کریں گے. کارگل وار میں کیوں ہوئی تھی, کیا کچھ ہوا تھا, کیا مین اس کی جو چیزیں تھیں, وہ ساری چیزیں ہم ڈسکس کریں گے. لیکن یہ جنگ جو ہوئی تھی وہ 26 جولائی کو ختم ہوئی تھی. پھر نیوکلیئر پروگرام ہے کہ انڈیا اور پاکستان کی جو اینیمیٹی ہے, دشمنی, یہ شروع سے چلتی آ رہی ہے, ٹھیک ہے. اور 70s میں انڈیا نے جو ہے وہ ایٹم بم بنا لیا. جب انڈیا نے ایٹم بم بنا لیا تو پاکستان نے یہ اناؤنس کیا کہ ہم بھی جو ہے وہ ایٹمی ہتھیار بنائیں گے. اور ایٹمی ہتھیار بنائیں گے, کیوں بنائیں گے؟ کیونکہ ہمارے دشمن ہے انڈیا, انڈیا نے بنا لیا, دین وائی ہم کیوں پیچھے رہ جائیں. تو یہ مین ریزن تھی. تو ذوالفقار علی بھٹو نے یہ اعلان کیا تھا کہ ہم گھاس کھا لیں گے لیکن ہم ایٹم بم ضرور بنائیں گے. تو ذوالفقار علی بھٹو جو ہے اس کو پاکستان کے جو ایٹمی جو ایٹامک بام ہے, نیوکلیئر بام ہے, اس کا فاؤنڈر کہا جاتا ہے, ٹھیک ہے جی. If India builds the bomb, we will eat grass and leaves for 1,000 years, even go hungry, but we will get one of our own. کہ اگر انڈیا نے ایٹم بم بنایا تو ہم کیا کریں گے؟ ہم گھاس کھا لیں گے, ہم پتے کھا کر گزارا کر لیں گے, ہزاروں سال تک گزارا کریں گے, ہم بھوکے رہیں گے, لیکن ہم ایٹم بم ضرور بنائیں گے. اور بالآخر پاکستان نے اپنا یہ جو کہنا تھا اس کو سچ کر دکھایا. تو 1998 میں انڈیا نے جو ہے وہ نیوکلیئر ٹیسٹ کیا. تو اس کے 2 ہفتے کے بعد جو ہے وہ پاکستان نے بھی نیوکلیئر ایکسپیریمنٹ کر لیے چاگی میں, ٹھیک ہے. چاگی بلوچستان میں ہے, اور وہاں پر 28 مئی 1998 میں پاکستان نے ایٹمی دھماکے کیے, اور 28 مئی کو ہم اب یوم تکبیر مناتے ہیں, ٹھیک ہے. پولیٹیکل گورنمنٹ نے جو ہے بہت زیادہ پریشر ویسٹ کا اس بات پر فیس کیا, لیکن گورنمنٹ جو ہے وہ اس بات کی ڈٹرمنیشن کے نتیجے میں پاکستان جو ہے وہ اس قابل ہوا کہ وہ ایک ایٹمی طاقت بن گیا. پاکستان اور انڈیا بھی بہت ساری جو سیریس قسم کی ڈیفیکلٹیز جو ہے وہ فیس کر رہی ہیں بائیلیٹرل ریلیشنز میں. دونوں کا اگرچہ اس وقت وار نہیں ہے, ٹھیک ہے, دونوں والے کے درمیان ایک جنگ نہیں ہے, لیکن ایک ورچوئل وار لائک سچویشن ہی ہے, ایگزسٹ کر رہی ہے لائن آف کنٹرول کے اوپر کشمیر میں. اور آپس میں یہ انگیج رہتے ہیں, ایک دوسرے کے خلاف پروپیگنڈا ہوتا رہتا ہے, انڈیا پاکستان کے خلاف, پاکستان انڈیا کے خلاف, اور یہ چیزیں چل رہی ہیں. اور جو میوچل اینٹاگونزم ہے وہ نریندر مودی, یعنی کہ جو ابھی انڈین پرائم منسٹر ہے نریندر مودی, بی جے پی جو ہے وہ ایک ایکسٹریمسٹ جماعت ہے, ہندوتوا کی پالیسی پر وہ عمل کرتی ہے. تو جب سے بی جے پی آئی ہے تو تب سے لے کر اب تک یعنی کہ مئی 2014 سے آنورڈ یہ دوسری ٹرم ہے ان کی بی جے پی کی, دوسری دفعہ نریندر مودی جو ہے وہ صدر وزیر اعظم منتخب ہو رہا ہے. تو اب تب سے لے کر اب تک یہ ایک جو ہے وہ عجیب سی سچویشن جو ہے وہ چل رہی ہے, اور پاکستان اور انڈیا کے جو تعلقات ہیں وہ بہتر ہونے کے بجائے خراب سے خراب تر ہوتے جا رہے ہیں. اور پھر جو انڈیا کی ریسنٹ موو ہے, یعنی کہ 2019 میں 5 اگست 2019 میں جو انہوں نے جو ہے وہ آرٹیکل 370 کو ایبروگیٹ کیا ہے, تو اس کی وجہ سے بھی کافی ساری چیزیں جو ہے وہ ڈسٹرب ہوئی ہیں. یعنی کہ ایبروگیشن آف آرٹیکل 370 کی اگر ہم بات کریں تو آرٹیکل 370 جو تھا یہ انڈین کانسٹیٹیوشن کا حصہ تھا. 1949 میں یہ اس کو ایڈ کیا گیا تھا, اور یہ کیا الاؤ کرتا تھا, یہ کیا فائدے تھے اس کے, یا کیا معاملہ تھا اس کا. تو یہ جو آرٹیکل تھا یہ الاؤ کرتا تھا جموں اور کشمیر کو کہ ان کا اپنا آئین ہوگا, اپنا سیپریٹ فلیگ ہوگا, ٹھیک ہے, الگ سے جھنڈا ہوگا, ٹھیک ہے, اور ان کی انڈیپینڈنس ہوگی باقی تمام میٹر میں سوائے فارن افیئرس کے, ڈیفنس کے اور کمیونیکیشن کے. یعنی کہ ان 3 سبجیکٹ کے علاوہ باقی تمام معاملات میں جموں کشمیر کی اپنی جو اسمبلی ہے, جموں کشمیر وہ خود آزاد ہوں گی. اور یہ جو اٹانومی تھی, ٹھیک ہے, یہ جو تھی وہ پچھلے کئی سالوں سے وہ آ رہی تھی, کئی دہائیوں سے وہ چل رہی تھی, اور اس کا خاتمہ کر دیا گیا آرٹیکل 370 کے تحت. آرٹیکل 370 کے خاتمے کے ساتھ ہی آرٹیکل 370 5 اگست, ٹھیک ہے جی, 2019, یعنی کہ 2 سال اس کو مکمل ہو چکے ہیں. اور جب سے آرٹیکل 370 ایبروگیٹ کیا گیا تو کشمیر میں ایک کرفیو کا سما ہے, اور کشمیر میں ایک عجیب سی سچویشن ہے. تو جو ایبروگیشن ہے آرٹیکل 370 کی, یا ریووکیشن آف آرٹیکل 370, تو اس سے کیا ہے جی, اس کے خاتمے سے ایک اور جو ہے وہ آرٹیکل 35A یہ بھی اس کا بھی خاتمہ ہوا ہے. اور یہ اسپیشل پریویلیجز دے رہا تھا پرماننٹ ریزیڈنٹس کو جو کشمیر کے پرماننٹ مستقل رہائشی تھے, ٹھیک ہے, تو ان کے جو اسٹیٹ گورنمنٹ جابس تھیں وہ بھی سر وہی کر سکتے تھے,
اور ان کا ایکسکلوسیو رائٹ تھا کہ وہ وہاں پر کشمیر میں جموں اور کشمیر میں پراپرٹی خرید سکیں. ان کے علاوہ کوئی اور جو ہے وہ یہ نہ تو زمین خرید سکتا تھا نہ یہاں پہ جابز حاصل کر سکتا تھا. تو بڑا فائدہ تھا یہاں کے لوگوں کو. اور یہ جو ایک ہے آرٹیکل 370 کو ایبریگیٹ کرنے کا مقصد کیا تھا جی؟ اس کا مقصد یہ تھا کہ جو ڈیموگرافی ہے اس کو چینج کر دیا جائے, کیونکہ بیسیکلی پاکستان یہ ڈیمانڈ کرتا ہے جی کہ کشمیر کا جو مسئلہ ہے وہ کشمیر کے مسلمانوں کے امنگوں کے مطابق حل کیا جائے, اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل کیا جائے. اور اقوام متحدہ کی قرارداد کے مطابق جب بھی ریفرینڈم ہوگا, ٹھیک ہے جی, ریفرینڈم ہوگا تو لوگ کشمیر کے اس میں پارٹیسپیٹ کریں گے. اب انڈیا نے یہ کیا ہے کہ کشمیر میں انڈیا کا کوئی بھی بندہ کسی بھی علاقے سے تعلق رکھنے والا ہے تو وہ کشمیر کا ڈومیسائل حاصل کر سکتا ہے, کشمیر میں رہائش اختیار کر سکتا ہے اور کشمیر میں زمین خرید سکتا ہے. تو یہ معاملے ہیں. اب ڈیموگرافی چینج ہوگی اور اب اگر کل کو ریفرینڈم کروایا بھی جاتا ہے تو اب انڈیا اتنا زیادہ لوگ وہاں پر جو ہے وہ ان کر دے گا کہ کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو یہ انٹینڈڈ ہے کہ اسٹیٹ کا جو ڈسٹنکٹ ڈیموگرافک کریکٹر ہے, ٹھیک ہے جی, مسلم میجارٹی اسٹیٹ انڈیا کے اندر, اونلی مسلم میجارٹی اسٹیٹ انڈیا کے اندر, تو اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے یہ آرٹیکل تھا جس کو انڈیا نے ختم کر دیا ہے. اور جو دوسرے ہیں, ٹھیک ہے, جیسے بی جے پی ہے, ان کا یہ تھا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جو نان مسلم اور جو ہارمنگ ہے, ٹھیک ہے, ڈیولپمنٹ کے لیے یہ ڈسکرمنیٹری ہے, نان مسلم کے خلاف یہ والا جو آرٹیکل ہے, ٹھیک ہے, اس لیے اس کو ختم کر دیا گیا ہے تاکہ تمام لوگ جو ہے وہ ایک جیسے اسٹیٹس کو انجوائے کریں, ایک جیسے رائٹس ان کو ملیں. ٹھیک ہے جی, یہ کرم فارم 1954 میں انٹروڈیوس کیا گیا تھا, ٹھیک ہے, اور اسی طرح کا جو لا تھا وہ, ٹھیک ہے جی, انڈین انڈیپینڈنس میں اس میں بھی انکلوڈ تھا, ٹھیک ہے نا, ان پلیس تھا وہ بھی. اس کے علاوہ جب اس آرٹیکل کو ختم کیا گیا تو ہزاروں کی تعداد میں ایڈیشنل سولجر جو تھے وہ جموں اور کشمیر میں بھیجے گئے. 5 اگست کی اناؤنسمنٹ سے پہلے ایک کرفیو ابھی تک یہاں پر انڈیا نے جو ہے وہ نافذ کیا ہوا ہے کشمیر کے اندر. اور 2 جو سینئر کشمیر جو پوزیشن پولیٹیشنز تھے اور فارمر جو چیف منسٹر تھے, عمر عبداللہ اور محبوبہ مفتی, ان کو بھی ڈیٹین کیا گیا ہے, ان کو بھی جو ہے وہ نظر بند کیا گیا ہے. اور اس کے علاوہ آج اگر بات کریں تو کشمیر کے حوالے سے ایک بہت توانا آواز سید علی گیلانی آج جو ہے وہ چل بسے ہیں, ٹھیک ہے جی, وہ انتقال کر گئے ہیں. تو یہ علادگی پسند رہنما تھے اور سید علی گیلانی ایک بہت بڑا نام تھا اور وہ الحاق پاکستان کا نعرہ لگاتے تھے. وہ یہ کہتے تھے کہ ہم پاکستانی ہیں, پاکستان ہمارا ہے اور ہم پاکستان کے ساتھ شامل ہوں گے. الحاق پاکستان کا خواب دیکھنے والے آج چلے گئے ہیں اور ان سب کو نظر بند کر دیا گیا تھا 5 اگست سے آنورڈ, اور ابھی تک ان کے رابطے جو ہے وہ دنیا سے منقطع ہیں. اور یہ جاننا ہمارے لیے مشکل ہے کہ اس وقت کشمیر میں کیا ہے. کشمیر کو دنیا کی سب سے بڑی جیل میں تبدیل کر کے رکھ دیا ہے انڈیا نے. تو ان سب چیزوں سے ہم یہ کنکلوڈ کرتے ہیں کہ کشمیر کا ایشو جو ہے وہ کور ایشو ہے پاکستان اور انڈیا کے تعلقات میں. جب تک یہ ایشو ریزالو نہیں ہوتا تب تک انڈیا اور پاکستان کے تعلقات جو ہے وہ نارملائز نہیں ہوتے. ہم نے یہ والا ایشو ریزالو کرنا ہے, پھر اس کے بعد واٹر کا جو کرائسس ہے, واٹر ٹریٹی, اس کو ریزالو کرنا ہے. ٹیررزم کے جو اہم معاملات ہیں جی, ایک دوسرے کے اوپر ہم الزامات لگا رہے ہیں, ٹھیک ہے, انڈیا پاکستان کے اوپر, پاکستان انڈیا کے اوپر, تو ان الزامات کو بھی ہم نے ختم کرنا ہے. ان چیزوں کو ہم نے دیکھنا ہے, تب جا کر ان دونوں ممالک کے درمیان جو تعلقات ہیں وہ نارملائز ہو سکتے ہیں. ادروائز اٹ از ناٹ پاسبل ٹو مینٹین پیسفل اینڈ کارڈیل ریلیشنز بٹوین دیز 2 نیبرنگ کنٹریز. سو یہ آپ لوگوں نے دیکھنا ہے. اس میں اگر کوئی مسئلہ ہوتا ہے, کوئی پریشانی ہوتی ہے تو آپ میرے ساتھ جو ہے وہ شیئر کر سکتے ہیں. آپ کومنٹس باکس میں اپنا فیڈ بیک ہمیں لازمی دیجیے گا. تھینک یو ویری مچ. گڈ لک.